हमदर्द में सेहत की सहूलत हमेशा वकार और इंसानी दोस्ती के असूलों के तहत फराहम की गई। 1948 में कायम होने वाला हमदर्द मदद इस सोच की अमली तस्वीर था, जहाँ मरीज से सिर्फ दवा की कीमत दी जाती तभी मशवरा बिला मुआवजा दिया जाता। यही रिवायत आगे चलती रही और 1963 में मुफ्त मोबाइल डिस्पेंसरियों का आगाज हुआ, जो आज भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लाखों अफराद तक इलाज पहुँचा रही हैं। सादिया राशिद साहिबा की निगरानी में कायम और फाल तिब्बी इदारे नेमत बेगम हमदर्द यूनिवर्सिटी अस्पताल, शिफाउल मुल्क मेमोरियल हॉस्पिटल और ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स इलाज के साथ साथ तिब्बी तालीमी और तहकीक के मराकज़ हैं। ये इदारे इस हकीकत का अमली सबूत हैं कि रिवायत और जदीद तिब के एक दूसरे के साथ जिद नहीं बल्कि साथ साथ चलना है। अब मैं स्टेज पे मदऊ करूंगी प्रेसिडेंट पाइन हकीम अब्दुल हन्नान साहब को कि वो आए और अपने गिरह कदर ख्यालात से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा, मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी, मेंबरान मजलिस शूरा, असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, यकीनन एक बहुत खुशगवार और अहम तकरीब में जो हम सब मौजूद हैं और हकीम साहब से अपनी यादें जो वाबस्ता हैं उनका तज़किरा कर रहे हैं। कुछ तो मैं डॉक्टर सना गौरी ने अभी सादी साहिबा के बारे में जो फरमाया उसमें थोड़ा सा इजाफ़ा चाहूँगा, और वो इसलिए कि जो जापान से आपको एजाज़ मिला है उसका उन्वान है राइजिंग सन, और जो पाकिस्तान की हुकूमत ने जो दिया है वो हिलाल इम्तियाज़ है। तो मैं समझता हूँ कि सादी साहिबा वो खुशकिस्मत खातून हैं जिनके हाथ में एक हाथ में सूरज और एक में चाँद है, एक तरफ हिलाल है और दूसरी तरफ दूसरी तस्करा जन साहब ने भी किया कि एक बहुत हमदर्द के ऊपर दो वक्त बहुत बुरे आए हैं, और जिस वक्त बिल्कुल ये एक ख़तरा पैदा हो गया था कि खुदा न खास्ता ये नहीं चल पाएगा। एक दौर वही था जब हकीम अब्दुल मजीद साहब का इंतकाल हुआ, बच्चे छोटे थे, हकीम सईद साहब भी और हकीम अब्दुल हमीद साहब भी, और राबिया बेगम साहिबा ने जो हकीम साहब की वालदा थीं और उस वक्त की घरेलू खातून वो आईं, उन्होंने एक बढ़ते हुए कारोबार को संभाला, तरक्की दी, बच्चों की तालीम तरबियत को वहाँ तक पहुँचाया। दूसरा दौर इब्तिला हकीम साहब की शहादत थी। उस वक्त में हम सबको ये लगता था कि शायद हमदर्द की छत हम सब के ऊपर गिर गई, उसका जो सुतून था, उसका वज़न संभालने वाला वो अब नहीं रहा। उस वक्त में फिर एक खातून ही आईं और जिन्होंने हमदर्द को सहारा दिया, संभाला, न सिर्फ संभाला, तरक्की दी, आगे बढ़ाया और बहुत आगे लेकर माशाल्लाह जा रही हैं। वो कारोबारी मामलात हों या इंसानी मामलात हों या खिदमात हों या तालीमात हों। तो कभी कुछ तज़किरा हुआ था, बात आगे नहीं बढ़ी। मेरी इस हाउस से के तजवीज़ है इस हाउस के सामने दरख्वास्त करूँगा कि क्योंकि हकीम साहब की वालदा का नाम भी राबिया था और उन्होंने उस दौर इब्तिला में हमदर्द को संभाला, तो सादी साहिबा को हमारी तरफ से हुकूमतें तो अवार्ड देती रहती हैं, हमें राबिया सानी का खिताब सादी साहबों को देना चाहिए, क्योंकि दोबारा हमदर्द को जिसने संभाला है वो राबिया सानी की हैसियत रखती हैं और उन्होंने आज इसको बरकरार रखा है और आज इस तरह से हम इसको बढ़ते चढ़ते हुए देख रहे हैं। अभी आते हुए रास्ते में कुछ बातचीत हो रही थी तो मैंने सादी साहबा के सामने हकीम साहब से पहली मुलाकात का तज़किरा किया। सादी साहबा ने हुक्म दिया कि आप वहाँ ज़रूर तज़किरा कीजिए जब आप तकरीर कर रहे हों। तो पहली मुलाकात के साथ साथ आखिरी मुलाकात भी मुझे याद आ गई, वो दोनों यादों के तौर पर पेश करूँगा। पाकिस्तान आना हुआ और ज़ाहिर मुलाजमत पाकिस्तान में हमदर्द में ही थी।
اطباء کے لیے کہیں اور کوئی گنجائش نہیں تھی جہاں کے انٹرویو کا وقت طے ہوا. میں واقف نہیں تھا، پہلے نہ پاکستان آیا تھا، نہ حکیم صاحب سے واقف تھا اور نہ ہی پاکستان کے ہمدرد سے، کیونکہ انڈیا میں میری تعلیم ہوئی تھی، علی گڑھ میں نے پڑھا. تو وقت جو وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد آرام باغ مطب میں، تو ایک تو انٹرویو کے وقت پر ہی سر کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے اتنی صبح انٹرویو، لیکن بہرحال گئے. تو پھر یہ کہ جب گئے تو جو باہر نائب قاصد تھا ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب چلے جائیے. تو اس میں بھی تعجب ہوا کہ کوئی پروٹوکال نہیں کہ پہلے سیکرٹری سے ملنا ہے، کچھ کر رہے ہیں، اطلاع کی جا رہی ہے، اتنے بڑے ادارے کے مالک ہیں. گئے کہ صاحب بیٹھے تھے، کہاں وطن معلوف کیا ہے کہ شہر سے آپ کا تعلق ہے، بھوپال کا میں نے بتلایا. خوش ہوئے تعلیم علی گڑھ کی، اور 2-4 باتیں کچھ عام سی، مشکل سے یہ ملاقات 5 منٹ کی تھی. اس کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا، آپ جیسے لوگوں کی ہمدرد کو ضرورت ہے. 5 منٹ کی ملاقات کے بعد ہم واپس آ گئے. آخری ملاقات اس طرح سے ہوئی کہ جب گریجویشن پروگرام اسٹیبلش ہو گیا ہمدرد یونیورسٹی میں، اور اس میں بھی آگے حکیم صاحب نے مجھے ہی رکھا ہوا تھا، تو فکر ہوئی کہ پوسٹ گریجویشن کی تیاریاں کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس آگے جا رہے ہیں، جب یہ فائنل کر لیں گے تو انہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ضرورت ہوگی. تو اس کے لیے حکیم صاحب نے حکم دیا کہ علی گڑھ میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، علی گڑھ جا کر اور آپ پورا جائزہ لیجئے، اور جائزہ لے کر آ کے یہاں ہمیں پوسٹ گریجویشن کا بھی اسے انتظام کر لینا چاہیے. میں جا رہا تھا تو میں نے اپنا نجی مصروفیات بھی اور بھوپال میں اپنے عزیزوں سے ملنے کا سب کر کے اور 1 ماہ کی چھٹی کی درخواست وائس چانسلر صاحب کو بھیج دی. اس پر حکیم صاحب کا جو نوٹ آیا مختصر، وہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے. اس پر آپ نے لکھا کہ بہت طویل رخصت ہے. اس وقت میں اس کو نہیں سمجھ پایا. علی گڑھ میں سر سید ہاؤس کو وزٹ کرا رہے تھے میرے پروفیسر حکیم الرحمن صاحب، آپ بھی واقف ہیں ان سے وہ اچھی طرح. وہاں حکیم صاحب کی شہادت کی اطلاع ملی. اس وقت حکیم صاحب کے اس نوٹ کے معنی سمجھ، اس پر حکیم صاحب نے لکھا کہ بہت طویل رخصت ہے. تو پتہ نہیں کیوں تو وائس چانسلر مجھے سمجھاتے رہے ڈاکٹر قاضی کہ دیکھیں حکیم صاحب بہت کام کرتے ہیں اور وہ بہت مصروف رہتے ہیں، چھٹیاں ان کو پسند نہیں ہے، لکھ دیا ہوگا، آپ جائیے. اتفاق سے حکیم صاحب بھی تشریف لے آئے اسی وقت میں. تو قاضی صاحب نے حکیم صاحب سے کہا کہ جا رہے ہیں حکیم صاحب، تو ذرا حکیم عدنان ملتے ہوئے آئیں گے اپنے عزیزوں سے، ان کو اجازت دے دیجیے. کہنے ٹھیک. بس وہ آخری ملاقات ان سے تھی، اور وہ اب تک ان کی تحریر وہ میرے پاس محفوظ ہے. اس کے علاوہ اب تک میرے خیال سے بہت کچھ حکیم صاحب کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، لیکن حکیم صاحب کی ناراضگی پہ شاید کسی نے بات نہ کی ہو. ان کی ناراضگی کا بھی اپنا عجیب انداز تھا. ایک تو کبھی انہیں غصہ کرتے ہوئے، ڈانٹتے ڈپٹتے ہوئے، ایکسپریشن کال کرتے ہوئے جو انداز عموماً ہوا کرتا ہے، کبھی نہیں دیکھا. بہت کچھ ناراضگی ہوتی تھی تو ایک بہت ان کا ایک چھوٹا سا ہرے رنگ کا لیٹر پیڈ تھا، اس کے اوپر لکھ کر آ جاتا تھا کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ صحب ہمارے ہاں نہ ہوں، صحب غلطی کہ یہ ہمارے ہاں نہ ہوں، وہ لکھ کر آتا تھا. مطلب یہ کہ بہت حکیم صاحب کی بات اچھی نہیں لگی. اور بڑی ناراضگی ہوتی تھی کہ خاموشی اختیار کر لیتے تھے کہ بس نظر انداز کر رہے ہیں، بات نہیں کرنا، خاموش ہو گئے. اس سے سمجھ جاتے تھے کہ حکیم صاحب کی ناراضگی ہے. لیکن سب سے بڑی ناراضگی جو ہوئی وہ اس بات پر ہوئی کہ حکیم صاحب، یعنی اگر میں یہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمدرد یونیورسٹی جو ایک جنرل یونیورسٹی بنی نا، یہ فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن بنانے کی وجہ سے، طب کی تعلیم کو فروغ دینے کی وجہ سے بنی. حکیم صاحب جو کچھ انسٹیٹیوٹ جو قائم کرنا چاہتے تھے وہ طب یونانی کا تھا، جس کے لیے کہ لیاقت آباد میں جگہ بھی لے لی گئی تھی، اور ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ طب یونانی کا، اور وہاں سے اس کی شروعات تھی. مگر یہ کہ دراصل وہ کیونکہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں کیونکہ یونیورسٹیز میں
تعلیم کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اور وہ برابر حکومتوں کو اور وزارتوں کو توجہ دلا رہے تھے کہ چائنا، انڈیا، ہر جگہ کی یونیورسٹیز پڑھا رہی ہیں، پاکستان میں اس کی تعلیم شروع کیجیے، بغیر تعلیم کے یہ شعبہ بہت پیچھے رہ جائے گا۔ وہ کسی طرح شروع نہیں ہو رہا تھا، اور پرائیویٹ یونیورسٹی کا چلن نہیں تھا۔ جب یہ روایت شروع ہوئی تو اس وقت میں حکیم صاحب نے جگہ لی، اور سب سے پہلے ظاہر احمد طبی کالج پہلے جو قائم کر چکے تھے، جو کہ شہر میں ایک بلڈنگ میں تھا، اس کو کہا کہ وہ وہاں پہنچے۔ اسکول قائم ہو چکا تھا۔ اس وقت کا جو ہمارے سینئر تھے طبی کالج کے اور اساتذہ، ان سے بڑی بھول ہوئی، اور انہوں نے ایک وہ کہ صاحب بہت دور ہے اور اسٹوڈنٹس وہاں مدھولکما کیسے جائیں گے، اور لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں ہمارے ہاں، اور یہ کس طرح کی کوئی درخواست بھیج دی، جس کے لیے کہ میں خاصا منع کرتا رہا، لیکن لوگ نہیں سمجھے۔